السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ریاست ثقلین صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون؟ میں بول رہا ہوں اطہر حسین قادری ایم پی سے۔ جی ایم پی سے اطہر حسین قادری۔ جی جی فرمائیے صاحب۔ ارے وہ کیا ہے، وہ جلال الدین چشتی بڑا خبیث ہے، وہ دیوبندیوں میں پڑھا ہے پہلے، وہ خود کہتا ہے۔ اچھا تو میں نے آج آپ کی ابھی ہر ویڈیو دیکھی، ابھی ڈلی ہے، اس نے ڈالی ہے مردود نے۔ اچھا تو کمال سے کتنا پیسہ مل گیا ہے حضرت ثقلین میاں صاحب کے خلاف بولنے کا، وہ سے یہی کام کرتا ہے، وہ خالی ثقلین میاں صاحب کی بار بار ویڈیو ڈالتا ہے الٹی سیدھی۔ جی اسے شاید یا تو رضویوں نے پیسہ دے دیا ہو بھڑکانے کے لیے، جی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور سے ثقلین میاں کے کیوں پیچھے پڑا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب کلیئر ہے کہ یا تو رضویوں نے یہ کام پہ لگا رکھا کہ تو یہی کام کر بس، جبکہ بالکل انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کری تھی، اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں کرائیں، اور منظر اسلام میں بھی سنا کھانا جاتا تھا ان کے وہاں سے، لنگر سے۔ بے شک بالکل، رونا تو اسی بات کا ہے۔ ہاں بتاؤ، اتنا ٹفن جاتے تھے، 10-11 ٹفن، یا ایسے کوئی بتا رہا تھا مجھے، 10-11 لوگوں کا کھانا جاتا تھا منظر اسلام میں، ہے کہ نہیں تھا؟ جی جی لیکن پھر بھی یہ وہ لوگ تو بات ہے۔ اتنے تعصب رکھتے ہیں، کتنا تعصب رکھتے ہیں صاحب، اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بالکل گنجائش نہیں ہے صاحب، ہے؟ بالکل، کب ڈالی ہے ویڈیو اس نے؟ یہ ابھی ڈالی 1 گھنٹہ پہلے، اچھا 55 منٹ پہلے ڈالی، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ ہے خود دیوبندیوں کا پڑھا ہوا ہے، جلال الدین وہ تو خود کہتا ہے میں دیوبندیوں میں پڑھا، تو اس کی اماں کا نکاح کب ہوا؟ جب دیوبندیوں میں پڑھا تو اس کا ماں باپ بھی وہی تھے، اور تو یہ بے نکاحی اولاد ہوا اس کے ہی حساب سے، تو ہرائی پن تو کرے گا ہی کرے گا وہ جلال الدین۔ جی اب بریلی میں اس کو لفٹ کہاں ہے صاحب؟ بریلی میں لفٹ تھوڑی ملی ہے اس کو پوری طرح سے، وہ نہیں تو نہیں نہیں، کچھ بریلی والوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا، تو یہی کام کر جو جلنے کڑنے والے ہوں گے نا حضرت پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ تو پیر ثقلین میاں صاحب چھا رہے تھے پورے علاقے میں، امروہہ سے لے کے مراد آباد، رامپور اور نینی تال، یہاں سے لے کے کافی علاقے میں چھائے ہوئے تھے ہیں؟ جی تو یہ اس جلن میں کچھ لوگوں نے لگا رکھا ہے، رضویوں نے اس کو، ہو سکتا ہے مفتی شہزاد بھی ہو اس میں شامل، ہاں یہ سبھی ہم نے شاید۔ یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ ہو سکتا ہے جوکھن پور والا بھی کیا معلوم ہے کہ نہیں اس میں شامل۔ جی جی اب ایسا ہے نا، وہ اب یہ جب یہ غلط سلط بول رہا ہے بہت، اور آج سے نہیں تقریباً 1 سال ہو گیا، وہ یہ روک نہیں رہے، نہ جوکھن پور والا روک رہا، کوئی کسی نے کوئی روکا ہی نہیں ہے۔ نہ یہ ناخن کا والے قاضی نے روکا، ناخن کا والے نے ہاں کسی نے نہیں روکا، نہ کسی نے اس کے خلاف کوئی ویڈیو بنا کے ڈالی ہے۔ نہیں ڈالی، اور نہ عمران مظہر برکاتی صاحب نے تو ڈالی تھی، ہاں وہ تو رضوی نہیں ہے، برکاتی ہیں وہ۔ برکاتی ہیں، مگر پھر بھی ڈال تو دی تھی انہوں نے اس کے خلاف۔ ہوں ہوں اور اس کے علاوہ وہ جو ککرالے کا ہے گا وہاں پر کاشی پور میں، وہ پہلے ثقلے نہیں تھا، بعد میں اب بدل گیا، بالکل خلاف ہو گیا، ہاں ذوالفقار ہاں وہ بھی خلاف ہو گیا۔ وہ حضرت ثقلین میں صاحب سے تو مرید تھا پہلے، اب وہ ثقلینی نہیں لکھتا ہے، وہ ککرال بھی۔ اب وہی تو میں نے پوچھا تھا اس سے، میں نے کہ بتا بھائی کوئی شرعی ثبوت پیش کر اگر تو زیادہ ہی اڑ رہا ہے۔ ارے حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کا ہے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، تو یہ بریلی والے اس کو مسلمان نہیں مانتے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، جی یہ مانتے ہیں کہ وہابی ہے، وہابی کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ تو یہ حضرت بھائی پیر، وہابی پہلے بہابی تھا، یہ ہاں وہابی تھا، خود کہتا ہے میں تو دیوبندی میں پڑھا ہوں۔ پڑھا نہیں، تھا ہی بہابی، اس کا پورا خاندان بہابی تھا۔ ہاں تو اس کا نکاح تھوڑی ہوا اماں کا، اس لیے باپ کا بھی نکاح نہیں ہوا، تو پھر یہ بے نکاحی اولاد ہوا، اس حساب سے دیکھا جائے تو بے نکاحی اولاد ہے، بالکل اس کے ہی فتوے تھے، اپنے فتوے سے نہیں، اس کے فتوے تھے۔ تو یہ آج جو اتنا کٹر بن رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہوئی یا تو اسے پیسہ اچھا مل گیا وہ لمبا چوڑا، ہاں پیسہ ہی مل گیا اس کو۔ کیونکہ یہ خاص طور سے کام انہی کے اوپر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی کسی اور کو بھی دیکھے،
دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں طرح، جیسے حماد رضا مراد آبادی نے فرشتے کو لنگڑا بتایا، کبھی اس کے خلاف میں ویڈیو نہیں بنائی. حماد رضا مراد آبادی نے کہا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، کبھی اس کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی. الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبیک یا ابتار کے نعرے لگوائے، میلاد نامہ پڑھوایا اپنا، اس کے خلاف کبھی اس نے ویڈیو نہیں بنائی. الیاس قاضی کے خلاف کبھی نہیں بنائی اس نے ویڈیو، بالکل نہیں. الیاس قاضی نے ایسی ایسی گستاخیاں لکھی ہیں فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس قاضی بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. کتاب تو اس نے ہی لکھی ہے نا، الیاس قاضی نے، دوسرے نے تھوڑی لکھی ہے. بالکل صحیح بول رہے ہیں. اور الیاس قاضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ لانڈی کے قبرستان میں جب اجتماع ہوا تو جتنے لوگ اس میں گئے سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ صفحہ 27 میں ہے فیضان سنت میں. ایک ایڈیشن میں 44 میں ہے، یعنی ایڈیشن جب بدل جاتا ہے تو صفحہ بدل جاتا ہے، اس میں 44 میں ہے، دوسرے ایڈیشن میں ہے. اچھا تو اب بتائیے، یہ ایسی ایسی گستاخیاں کریں اور ان کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں. جو اعلیٰ حضرت کو مان لے یعنی ان کا چرچا کرے تو وہ سب مسلمان ہے، اس کا سارا گناہ معاف ہے. یہ تو وہی والی نیتی ہو گئی جیسے بی جے پی کانگریس کا حساب چل رہا ہے. بالکل کہ اگر اعلیٰ حضرت کا چرچا کرو گے تو سارے گناہ معاف ہیں، اور نہیں کرو گے تو تمہیں مجرم قرار دے دیں گے رسی کا سانپ بنا کے. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی رسی کا سانپ بنا کے کافر قرار دے دیں گے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا. اس کا فون میرے پاس نئے نئے نمبروں سے فون کرتا ہے. یہ کون؟ یہی جلال الدین. مجھے آپ کانفرنس میں رہنا جب فون کرے. میرا فون نہیں اٹھا رہا، ابھی میں نے لگایا تھا. اچھا میرا فون اس میں ڈال دیا بلیک لسٹ میں. میں نے تھوڑی دیر بات کی تھی تو کاٹ کے بھاگی ہے، میں اس کو اچھی طرح جھاڑتا. اچھا، اس کے کیا کہتے ہیں، الیاس قاضی نے کیسے سلام لمک کا مذاق بنایا ہے کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا اور تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. کبھی اس کے خلاف اس نے ویڈیو نہیں بنائی ہے. اور حضرت پیر ثقلی میاں تو اونچا پاجامہ پہنتے تھے نا ٹخنوں سے. تو یہ جب انٹر کالج میں امام ربانی مجلس ثانی کے نام سے جلسہ کرایا تھا نا حضرت نے، جی اس میں بھی تھا. اچھا اس میں تاجدار اہل سنت امام اہل سنت حضرت اسید الحق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا، آپ تو تہمد باندھتے تھے پاجامہ کا پہن. ہاں تہمد باندھتے تھے، تہمد. تو حضرت تہمد باندھتے تھے تو اس میں حضرت نے کہا تھا لوگ ہم سے کہتے ہیں، ہمارے لیے کہتے ہیں کہ اونچے پاجامے والے ہو جاتے سب لوگ اگر فاضل بریلوی نہیں ہوتے. تو حضرت نے کہا تھا کہ اگر امام ربانی نہیں ہوتے تو تم لوگ گھنٹہ بجا رہے ہوتے. ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ کہا تھا حضرت نے، میں بھی تھا وہیں پر. تو یہ حضرت سے جلتے کیوں تھے کہ پورا علاقہ حضرت کا مرید ہو رہا تھا. ان کے خاندان سے زیادہ ان کا مرید ہو رہا تھا. ان کے خاندان میں مرید ہی کہاں ہیں؟ ہاں بھائی میں نے ڈیٹیل نکالی تو احمد رضا کے مشکل سے احمد رضا کے حاضری دور میں 100-200 مرید ہوں گے. ہاں کیا پردے اٹھائے اپنے، باپ باپ باپ، ہے نا. ظاہری دور میں اب تو یہ گمراہ کر ہی رہے ہیں لوگوں کو، کیا کریں. اب تو ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف فاضل بریلوی کو منوانا ہے اور کسی کو نہیں منوانا. اور کیا. امام ربانی کو یہ مجدد کب مانتے ہیں؟ مجدد مانتے تو ان کے نام کے جلسے کرتے، بریلی میں نہیں مانتے. بڑا مجدد تو کہہ دیتے ہیں، مجبوری ہے نا ان کی. اگر نہیں کہیں گے تو لوگ باغ ان کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے، ایک مجبوری ہے. وہ کبھی یہ جشن خالد بن ولید نہیں کراتے بریلی میں، نہ کانپور میں، نہ جھانسی میں، نہ لکھنؤ میں، کہیں نہیں کراتے. نہ جشن عباس علمدار کراتے، نہ جشن حضرت ابو ہریرہ، نہ جشن حضرت ابو بکر صدیق، یہ کراتے نہیں ہیں. کچھ نہیں کراتے. کبھی جشن امام زین العابدین آپ نے سنا بریلی میں آج تک ہوا؟ نہیں. نہ جشن امام باقر سنا آپ نے؟ نہیں، کچھ نہیں. بس یہ اگر کوئی کرائے گا نا جشن امام باقر یا امام موسیٰ کاظم تو یہ اس کو شیعہ قرار دے دیں گے کہ یہ شیعہ یعنی جو اہل بیت کا ذکر کرے گا تو یہ اس کو شیعہ قرار دے دیتے ہیں. احمد رضا کے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں خانقاہ پہ. ارے بتائیے آپ، اس نے کہا نا مفتی شمشاد گھوسی والے نے کہ کیا ہے سید ہو، کیا ہے وہ ہاشمی ہو، مدنی ہو یا بدعینی ہو یا وہ اجمیری ہو، بغدادی ہو، جب تک مسئلہ کے حالات کو نہیں مانے گا مسلمان ہی نہیں مانیں گے. تو اس میں پیر ثقلی میاں صاحب کا بھی نام شامل ہو گیا ایک طرح سے. وہ تو اس نے جو ہے رات فون کرا مجھ سے یہ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ تم یعنی احمد رضا کو میں نہیں مانتا. بھیا میں کیوں مانوں گا؟ کیا مانیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. بس ایک عالم مان لے کہ بس ختم بات. عالم تھے، عالم ہے، اور عالم کو کسی کو عالم یہ
کسی مومن کے ایمان کی شرط نہیں ہے کہ عالم کو، کسی ایک عالم کو نہیں مانے اور وہ کافر ہو جائے. ہاں ایسا کہیں نہیں ہے. ایسا کہیں کوئی اب چیز نہیں ہے. خالی ادھر تو عالم بتاؤ. ایک جیسے عالم بہت سارے عالم تھے تو وہ بھی عالم تھے، آج بھی عالم ہے، بہت سارے عالم ہیں تو عالم 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 کی عزت کر سکتے ہیں، مگر بس عالم کی حیثیت سے تھوڑی کہ صاحب انہیں نبی کی طرح سے مان لیں. جی انہوں نے تو ایسا لکھ رکھا ہے فاضل بریلوی نے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرو، آخری میں لکھا الملفوظ میں ہے، ان کے بیٹے نے مرتب کیا شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، اور شریعت سے الگ کر کے پھر اپنا دین بتایا کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے جو میری کتابوں میں ہے. جی تو کلیئر تو ہو گیا، شریعت سے الگ کر دیا. پہلے لکھا ہے شریعت پہ حتی الامکان عمل کرنا، شریعت کے بارے میں نہیں لکھا کہ مضبوطی سے عمل کرنا، اس کے بارے میں شریعت کے بارے میں لکھا حتی الامکان عمل، اور اپنے دین کے بارے میں لکھا کہ مضبوطی سے عمل کرنا، اور یہ بھی لکھا کہ ہر ہر فرض فرض سے سے فرض. ہر فرض سے اہم فرض ہے. ہاں تو میری اپنے دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں نہیں کہا کہ شریعت پر عمل کرنا ہر فرض سے ہم فرض ہے، اپنے دین کے بارے میں صاف کلیئر کر دیا، اور اس میں قید بھی لگا دی نا جو میری کتابوں میں ہے، مطلب کلیئر کر دیا کہ اولیاء اللہ کی کتابوں کا نہیں بتایا، اب میری کتابوں میں جو ہے، یعنی کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے الگ دین بنایا. اسی میں لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے مرنے کے بعد. اب بتاؤ مرنے کے بعد شیطان کا کیا کام ہے؟ روح کو کیسے بہکائے گا شیطان؟ وہ قبر میں جا کے کیسے بہکا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر مہلت دی اللہ نے، دنیا میں بس، برزخ میں اس کا کوئی کام تھوڑی ہے صاحب. برزخ میں وہ کیسے جا کے بہکائے گا؟ قبر کا معاملہ تو برزخ سے ہے. قبر تو عالم دار الجزا ہے، قبر دار العمل تھوڑی ہے، اور عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. تو اب یہ تو برزخ کے اندر بھی مان رہا ہے کہ شیطان جا کے بہکاتا ہے. استغفر اللہ بالکل، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا عقیدہ ہے، نہ کسی امام کا عقیدہ ہے. یہ صرف انہی کا عقیدہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے عمل کرنا ہر فرض سے ہم فرض ہے جو میری کتابوں میں ہے. بتائیے آپ، حضرت پیر ثقل میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی الٹی سیدھی اس طرح کی. حضرت پیر ثقل میاں رحمۃ اللہ علیہ نماز کے پابند تھے، وہی نماز پڑھتے تھے جو خانقاہ کے اوپر مسجد بنی ہے. جی اور دوسرے سادہ لباس میں رہتے تھے، جبہ بھی نہیں پہنتے تھے. میں نے تو شاید جبہ پہنے بھی نہیں دیکھا ان کو. اب وہ کبھی ایک آدھ مرتبہ پہن لیا ہو، ورنہ جبہ نہیں پہنتے تھے. ہاں جبہ وہ پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو پہنتے نہیں تھے، عام طور سے سادہ رہتے تھے. اور پگڑی بھی وہ اسی دن باندھی تھی جس دن وہ انٹر کالج میں جلسہ تھا نا، اسی دن باندھی، ورنہ عام طور سے پگڑی بھی نہیں باندھتے تھے، وہ ٹوپی میں آ جاتے تھے. یعنی یہ سادگی تھی ان کے اندر، یعنی کوئی ڈیکوریشن دکھاوا وغیرہ نہیں کرتے تھے اس طرح سے. وہی پوری زندگی سنت رسول سے قدم نہیں بھٹکا ہوگا. اگر بھٹک جاتا تو یہ لوگ بہت موٹے چشمے لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے. ہاں بالکل. اور 1000 آدمی روزانہ کھانا کھاتا تھا کم بیش. ہاں وہ تو آج بھی ہے. آج بھی ہے. کتنی بڑی انہوں نے وہ بنایا مسافر خانہ، 4 منزلہ ہے، کتنا ہے، ہاں کتنے کمرے ہوں گے اس میں؟ لگ بھگ 150 کمرے تو ہوں گے کم بیش، 100-150. اور 4 منزل آئے تو 4 منزلہ میں 100-150 کمرے تو ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اور ان کے یہاں اتنا بڑا کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، پورے خاندان والوں نے نہیں بنایا آج تک اتنا بڑا. انہوں نے کیا کیا ہے، وہ بنایا بھی ہے تو اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے ہوٹل بنایا، وہ کرایہ لیتے ہیں اس کا 5,000 روپے 1100 روپے کرایہ لیتے ہیں. جو انہوں نے بنایا ہے نا وہ تو ہوٹل ٹائپ بنایا ہے انہوں نے. جیسے ادھری گیسٹ ہاؤس ہے نا، جی اس کا کرایہ لگتا ہے 1100 روپے میں، 1100 روپے ایک دن کا. تو یہ تو کرایہ لیتے ہیں اس کا. ہاں کرایہ میں گیا ہوں نا، میں نے خود معلوم کیا ہے وہاں جا کے، میں نے بھی معلوم کیا تھا. تو 1100 روپے تو نان اے سی ہے، اور اے سی کا 1500 روپے جو حالات کے مدار کے سامنے بنایا نا ادھری میاں صاحب کا. اور اس میں سارے لیٹرنگ انگلش والے لیٹرنگ ہیں، میں نے خود جا کے دیکھا، انگلش والے لیٹرنگ میں نے بھی دیکھا جا کے. اچھا. ہاں تو یہ بتاؤ، انگلش لیٹرنگ ایک میں چلو مان لیا جائے، 2 میں مان لیا جائے بیمار آدھار آتا ہے، پورے گیسٹ ہاؤس میں انگلش لیٹرنگ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آدھے میں ہندی کر دیتے، آدھے میں انگلش مان لیتے، لیکن پورے میں لیٹرنگ انگلش ہے صاحب. وہ تو تھا نا انگریزوں کا دلہ تھا وہ لوگ. ارے وہ تو صاحب شریعت کے خلاف ہے نا. بتاؤ شریعت کے خلاف انگلش لیٹرنگ میں کیسے پاک رہے گا آدمی صاحب؟ پاک ہی نہیں رہ سکتا. اور دوسرے یہ لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے عام طور سے، یہ ان کے خاندان کے لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں صاحب. عام طور سے آپ جا کے دیکھ لینا، رضا مسجد میں یہ لوگ آتے نہیں نماز پڑھنے، وہیں گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ.
میں تو گیا ہوں نا، کافی گیا ہوں، 10-12 بار تو میں اس سے اعلیٰ حضرت میں بھی شریک ہوا، لیکن کبھی وہاں ایک منٹ کو بھی امام انہوں نے زین العابدین کا شان بیان نہیں کی، نہ امام باقر کی، نہ امام جعفر کی، نہ امام موسیٰ کاظم کی، نہ حضرت خالد بن ولید کی، نہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے، نہ حضرت عمر کی، بس نہیں، خالی ہیں۔ عرس میں جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی آل کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ نہیں کرتے، نہیں کرتے، وہ کبھی کبھار نام لے لیتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک نیا مسلک بنایا 5واں مسلک کے نام سے، اس کا نام انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت رکھا ہے، جس میں پوری دنیا کو اختلاف ہو گیا ہے۔ بدائیں والے بالکل نہیں مانتے ہیں، بدائیں والے کوئی بھی خانقاہ والا نہیں مانتا، ہاں لکھنؤ، مولویوں کے، ہاں یہ مولوی لوگ منواتے، زبردستی منواتے ہیں، اور ان کو مولویوں کو پیسہ ملتا ہے نا، اس میں تقریر کا پیسہ ملتا ہے، جی تو اس لیے مولوی زبردستی منواتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں مسلک کے۔ اور حضرت مولانا اسید الحق کے والد صاحب بہت کٹر تھے۔ اچھا، حضرت قطب بدایوں تاجدار اہل سنت نائب امام اہل سنت حضرت پیر سالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام اہل سنت تھے، پیر سالم میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اگر وہ ہوتے نا تو ان کی بالکل دال نہیں گلتی وہاں پر۔ اب تھوڑی بہت دال گلنے لگی ہے بدایوں میں ان لوگوں کی، ہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں یہ چلے یوں جاتے ہیں، ذرا یہ دوسرے پیر ہے نا برکاتی سلسلے کے، یہ جا کے وہاں پرچار کرنے لگ گئے 5ویں مسلک کا۔ اچھا، چاہیے ان کو بٹھاتے کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں پر جب انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو آپ یہاں ان کا پرچار کیوں کر رہے ہیں؟ آ کے صاف کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے، جو ان کے لڑکے ہیں نا حضرت سالمیہ صاحب کے لڑکے ہیں، ہاں ان کو یہ ڈر ہے کہیں ان پہ نہ ٹھوک دیں فتویٰ۔ ہاں ان کو ادھر پیسوں کی ضرورت ہے، سب کو پیسوں کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا پر کفر کا فتویٰ منظور کر سکتے ہیں کیا پیسوں کے لیے؟ بتائیے آپ۔ ارے کوئی ہمارے باپ کے خلاف کفر کا فتویٰ دے، دادا کے خلاف دے، اور اس کا ذکر ہمارے گھر میں ہو تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم اپنے باپ دادا پر کفر کا فتویٰ ماننا ہے؟ ارے صحیح تو ہے، وفاداری تو ہے کہ اسی پر روک دیں، وہیں پر مائک چھین لیں، وہیں یہاں مسئلہ کی حالت کا چرچا نہیں ہوگا صاحب۔ کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کوئی حضرت۔ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کے جلسے میں کر کے تو دیکھ لیتا مسئلہ کی حالت کا چرچا، دیکھا نہیں پٹائی ہوئی گئی تھی ایک بار ایک کی، کتنا مارا تھا اس بار ایک بار، کیا خیال ہے صاحب؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان لالچی عالم سے دین کو پہنچتا ہے اتنا شیطان سے بھی نہیں پہنچتا۔ او ہو، حضرت ابو الحسن خرقانی کتنے بڑے ولی تھے بتائیے آپ۔ سمجھے؟ آپ کا یہ قول ہے آپ کا؟ ہاں بالکل بالکل، وہ تو حضرت بھائی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے رہتے تھے، فیض حاصل ہوا تھا حضرت کو، بالکل بالکل صحیح ہے حضرت کا قول ہوگا۔ حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی تھے اپنے وقت۔ یعنی شیطان سے بڑا شیطان ہے لالچی جو اب عالم ہے۔ دیکھو 50,000 روپے یہ مولوی لیتا ہے تقریر کرنے کا آج کل کے زمانے کا، کوئی 30,000 لیتا ہے، وہ احمد رضا منظری کتنا لیتا ہے؟ 25,000 لیتا ہے کہ 30,000 لیتا ہے؟ بڑی پگڑی باندھتا ہے وہ اونچی، وہ موٹی موٹی آنکھوں کا، کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ بھی گیا افریقہ بھی گیا، کاہے کو گیا تھا؟ پیسہ کمانے گیا تھا وہ کیا؟ 20,000 سے کم میں نہیں آتا ہے۔ وہی احمد رضا منظری، ہاں ہاں موٹی موٹی آنکھیں ہیں، چوڑا چوڑا ہاں چہرہ ہے اس کا، ہاں 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 ہاں۔ ہاں تو وہ پیسہ کمانے کے لیے، وہ کبھی اس سے کہہ دو کہ تو امام موسیٰ کاظم کی شان بیان کر دے گا، تیرے اندر ہمت ہے تو نہیں کرے گا، جتنے بھی ہیں سب بغیر پیسے کے کوئی نہیں آتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ کہ سلمان اظہری تو 1,00,000 روپے لیتا تھا۔ ارے 1,00,000 یہ تو آج معلوم ہوا مجھے آپ سے۔ تو بہت یہ پیسے لیتا تھا جو کیا خالی پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے فاضل بریلوی کا ایک وہ مہرا بنا رکھا ہے نام کا، جی۔ کہ ان کے نام کے ذریعے ہمیں پیسہ لینا اور ان کا پرچار کرنا ہے، یعنی قوم کو گمراہ کرنا ہے۔ بالکل، اور قوم گمراہ ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور اچھا ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، مدنی چینل میں جو الیاس قادری کا چینل ہے، یہ جتنے بھی رضوی عالم دنیا سے جاتے ہیں، جی جو بھی مرتے ہیں دنیا سے، تو یہ ان کا مدنی چینل پہ نام دیتا ہے کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، آج اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں مدنی چینل والے؟ ہاں 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 ایسا۔ لیکن جب حضرت پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کبھی مدنی چینل والوں نے دکھایا؟ نہیں دکھایا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو سب رپورٹیں مل جاتی ہیں کہ یہ حالت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تو جو حالت کے خلاف ہو یہ اتاری لوگ اسے بھی مسلمان نہیں مانیں گے، بالکل ظاہراً نہیں مانیں گے، باطن میں تو مانتے ہیں، ظاہراً نہیں کہ انہیں اپنی پیسہ کمانا ہے۔ اس نے شمس الدین نے کہنے دیا تھا اپنی اس میں آڈیو میں، وہ مفتی شمشاد گھوسی نے ہاں ہاں یہ صاحب کہا نے کہا تھا وہ مدنی ہو کوئی، یعنی کہ سارے
سلسلہ کہا تھا اس نے، اور سب کو کہا لیکن تھا جب کہ تک ہاں مسلک احمد رضا کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تو اس کے حساب سے بدائی والے بھی نہیں ہوئے، جامع ازہر مصر والے بھی نہیں ہوئے، عرب والے بھی نہیں ہوئے، عرب میں جتنے سید ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے اس کے حساب سے۔ ہاں، عرب میں بھی اور تو سید ہے نا یہ صاحب، کیا سید یہاں کا پورے انڈیا میں؟ اس طریقے کی بات یعنی بولنا یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ پورا کفر تو ہے ہی۔ یہ تو ہستی صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت کو بنایا کہ مانو گے مومن ہو، نہیں مانو گے تو ہاں کافر۔ بالکل حضور سرکار دو عالم کے علاوہ صلی کون ہے اللہ یہ علیہ بتا۔ وسلم، بس بس بس۔ تو وہ نہیں، اس کے فتوے سے، شمشاد کے فتوے سے تو پورا عرب والے اسلام سے خارج ہو گئے۔ کوئی نہیں ہوا، یہی خارج ہو گیا۔ ہاں یہی خارج ہوا، وہ تھوڑی ہوئے، صحیح بات ہے۔ کیونکہ وہ سید بھی ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف میں سید بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، صحابہ کرام کی اولاد بھی وہاں موجود ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام وہیں تو پیدا ہوں گے صاحب، یہاں تھوڑی ہوں گے، بریلی میں، بدایوں میں یا پیلی بھیت میں تھوڑی ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ امام مہدی علیہ السلام وہیں تو پیدا ہوں گے صاحب، عرب میں۔ تو یہ اس خاندان والوں کو بھی کم مان رہے ہیں جس کسی کو خاندان نہیں میں امام مانتے، مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ میں تو اسے یہ بھی اب اگر کہا ان سے تھا بھائی پوچھا کہ جائے اس وہ کو خاندان کہاں نماز پڑھتا ہے جس خاندان میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ وہیں تو نماز پڑھتے ہیں، امام کعبہ یا مسجد حرام، امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ جی تو یہ لوگ صاحب بہت گمراہ کر چکے ہیں اس وقت۔ اور اس نے ویڈیو فاضل پوری نہیں بریلوی ڈالی ہوگی، اس نے ویڈیو کاٹ کاٹ کے ڈالی ہوگی اس میں۔ کاٹ کاٹ کے تو نہیں ڈالی، 1 گھنٹے کی ڈالی ہے پوری۔ اچھا تو یہ فاضل بریلوی کے جو والد تھے حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اچھے عالم تھے، انہوں نے تفسیر علمشہ کتاب لکھی ہے، اس میں ترجمہ وہی کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں۔ اچھا سورہ فتح کی پہلی آیت کا آپ دیکھ لینا، خرید لینا بریلی سے، تفسیر علمشہ 2 جلدوں میں ہے، اچھا پہلے 1 جلد میں آتی تھی، اب 2 میں کر دی۔ تو اس کے صفحہ 116 میں لکھا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ بتائیے، حضور سرکار دو عالم کی شان میں یہ لکھا ہے۔ ظاہری کیا، لیکن عقیدہ ان کا اچھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان میں تشریح اچھی کر دی بعد میں، لیکن جیسی ترجمے پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اچھا بھائی ظاہری ترجمے پر کفر کا حکم تھوڑی لگتا ہے، وہ تو عقیدہ تھوڑی ہے اس کا جو ظاہر میں ترجمہ کر رہا ہے۔ جیسے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، جی جی دونوں نے یہ ترجمہ کیا بریلی دیوبند والوں نے، لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے دونوں نے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ فاضل بریلوی نے بھی یہی کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ لیکن یہ پہلے اسی طرح کے ترجمے پر کفر کے حکم لگاتے تھے۔ یہ آپ بریلی سے خرید لینا، تفسیر علمشہ جلد اول صفحہ 116 پر یہی ترجمہ ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، انا فتح لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، اس آیت کا یہی ترجمہ کیا حضرت علامہ نقی خان نے۔ اور وہ یاد ہے کہ صراط مستقیمہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، پہلے دکھائے چلاتے بھی آپریشن کرتے تھے، اب فاضل بریلوی کا دکھائے، وہاں ان کے والد نے چلائے ترجمہ کیا، چلائے والا ترجمہ صحیح ہے، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، جبکہ وہ آیت نبی سے متعلق ہے، وہاں پر لفظ چلائے والا ترجمہ ہی صحیح ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے۔ آپ کنز الایمان میں دیکھ لینا، کنز الایمان میں فاضل بریلوی نے کیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، ان کے والد نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے۔ تو باپ بیٹے کے ترجمے میں بھی فرق ہے۔ اور فرق نہ ہو گیا۔ وہ جو دالن فاضہ کا ترجمہ کیا ہے ان کے والد علامہ نقی خان نے صفحہ 124 میں جلد اول میں، کہ وہ جو دالن فاضہ جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی۔ اچھا ہاں صفحہ 124 آپ دیکھنا، میرے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کو اسکین بھیج دوں گا، آپ بریلی سے وہیں سے خرید لینا، کتب خانے میں مل جائے گی، 2-4 کتب خانے کہیں بھی آپ تلاش کر لینا۔ اور یہ چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے چھپی ہے، اب یہ بہانہ نہیں بنا پائیں گے کہ دیوبندی نے چھاپ دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا۔ اس صفحہ 114 میں لکھا ہے اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے۔ اچھا یہ صفحہ 114 میں ہے، تو یہ سب آپ کو مل جائیں گے اسی تفصیل میں۔ یہ گستاخی نہیں ہے یہ؟ ارے یہ پہلے اسی کو گستاخی بتاتے تھے، اب جب دیکھا کہ اللہ حضرت کے والد نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی باتیں لکھی ہیں، تو پھر اسی گستاخی کو یہ لوگ پھر ادھر ادھر موڑنے لگتے ہیں، گھمانے پھرانے لگتے ہیں، پبلک کو بے وقوف بنانے لگتے ہیں۔ صفحہ 117 میں لکھا ہے حضرت علامہ نقی خان نے جلد دوسری جلد میں
دوسری جلد میں صفحہ نہیں، صفحہ 173، جلد دوم صفحہ 173، اس میں لکھا ہے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں، یعنی ایسے کافر نہیں کہتے ہر کسی کو. اور اہل بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. اچھا. تو اب بریلوی کو کافر کہتا ہے، جیسے مفتی غلام محمد ناگپوری جو تھے، مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، ان کو یادری میاں نے اور محدث کبیر نے کافر قرار دے دیا. ہاں یہ آپس میں فتوے لگاتے ہیں. ہاں یہ کفر کے فتوے، یہ بدعتیوں کی پہچان لکھا ہے صفحہ 173 جلد دوم میں علامہ نقوی خان نے، کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں. اختر رضا اور حامد رضا. ہاں حامد رضا پہلے مر گئے تھے، انہوں نے دوسرے پہ ایک دوسرے کو کافر کہا تھا. اچھا. دونوں بھائی نے. نہیں حامد رضا خان صاحب تو تھے، ان کے دادا تھے. یہ ان کے بھائی جو تھے وہ جو ایک دوسرے کو کہا تھا وہ تھے مولانا ریحان رضا خان صاحب. ہاں ریحان رضا. ریحان رضا خان. حامد رضا خان صاحب تو خیر اچھے آدمی تھے، بڑے عالم ہاں تھے. وہ ٹھیک ہے، لیکن ریحان رضا نے اور اختر رضا نے ایک دوسرے کو کافر کہا تھا اور چپل اٹھا لیے تھے. ارے یہ مسجد کی بات ہے، مسجد میں ہی ہمارے سامنے. ہاں آپ کے سامنے. اور کیا. اب بتاؤ، چپل اٹھا لیے. چپل اٹھا لیے، ایک دوسرے کو کافر کہا تو ایک نہ ایک دوسرے، ایک تو ہو ہی گیا، کوئی جہاں کوئی سا ہوا. ارے بتائیے کوئی کیا عالم ہے صاحب. جھگڑا ہو گیا تھا، جھگڑا گدی کے پیچھے. گدی کے پیچھے ہے نا، یہ عالم ہے صاحب. اب یہ دوسروں کو تو کہتے ہیں اور خود اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہے صاحب. اچھا جامع ازہر مصر میں معلوم ہے سب دیوبندی پڑھتے ہیں زیادہ تر. ہاں آپ گوگل میں اتنا لکھ دینا جامع ازہر مصر، پھر ان کی شکلیں دیکھنا تو پین بشرٹ پہنے ہوں گے، داڑیاں بھی نہیں ہوں گی. یہ جوکھن پور والا کتنا پیسہ لیتا ہے تقریر کا؟ جوکھن پور والا مولوی یہ بھی کافی پیسہ لیتا. یہ پاک باڑہ میری تقریر ہو گئی ہے، 3 بار ہو چکی پاک باڑہ میں. اچھا. مراد آباد میں وہ شب برات میں کرواتے ہیں جلسہ، رمضان سے 15 دن پہلے. تو 2 بار میری وہاں ہوئی ہے اسی گراؤنڈ میں، اور تیسری بار مسجد کے پاس میں، جامع مسجد کے پاس. مولوی عبدالرشید داؤدی آئے تھے جب، تو وہاں مجھے بتایا پاک باڑہ والے لڑکے نے کہ صاحب ان سے جوکھن پور والے سے تاریخ مانگی، سخی جوکھن پور سے، تو 50,000 روپے بتایا. بتاؤ کہ اتنے سے قریب کے 50,000 روپے مانگے. 150 کلومیٹر دور ہے بس. یعنی جوکھن پور سے 150 کلومیٹر دور تو ہی پاک باڑہ، اس کے 50,000 روپے مانگ رہے تھے. 50,000 روپے تو نہیں بلایا. پھر میں گیا تھا وہاں پر پاک باڑہ میں 3 بار گیا میں. یہ سب لالچی ہیں اور یہ سب پیسے کے ہی لیے کام کر رہی ہیں، پیسے کے پجاری ہیں سب. اچھا یہ جوکھن پور والے پٹھان ہے، شیخ ہے کیا ہے؟ پٹھان نہیں ہے. اچھا شاید معلوم نہیں مجھے. ارے جو بھی ہوں، لیکن ان کے بھی خاندان میں دیوبندی ہوگا. خود مانتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کی شادی غیر خاندان میں کرائی، مطلب مانا کہ ہمارے خاندان میں دیوبندی ہو گئے. تاج شریعہ کی لڑکی 2 دیوبندیوں میں ہیں. کون سی؟ تاج شریعہ کی جو لڑکیاں ہیں ہاں 2 دیوبندیوں میں ہیں وہ. 2؟ ہاں 2 لڑکی ہیں. کون سی؟ ایک تو 3 لڑکی ہیں نا ان کی. ہاں 5 اور لڑکے شاید 3 ہیں، 2 ہیں جنہیں 3. نہیں ایک ہی ہے وہی افضل خان صاحب. یہ جو 2 سے چھوٹی ہے ایک، وہ ایک سب سے چھوٹی. ہاں کہاں گئی ایک؟ یہ دیوبندیوں میں ہی ہے، مجھے بتایا تھا، ان کے کسی رشتے دار نہیں بتایا تھا. ایک تو وہ حضرت مولانا شعیب رضا صاحب تھے نا، انتقال ہو گیا. اچھا. وہ بجنور کے رہنے والے تھے، دودھلی گاؤں کے. اچھا. وہ شیخ زادہ تھے، برادری سے شیخ زادہ تھے. تو ایک تو مائیں وہ تھے، ان کے نانا ماموں دیوبندی تھے، پورا علاقہ دیوبندیوں کا. وہاں میری تقریر بھی ہوئی ہے ان کے گاؤں کے پاس کھائی کھیڑی میں. اچھا. ایک وہاں تھی، اور ایک برہان ہے ان کے داماد، دلی میں رہتے. میں جب دلی گیا تھا مجھے بتایا ان کے داماد برہان ہے. تو وہ بھی ان کا سب سے ملنا جلنا. دلی میں تو زیادہ تر وہی ہیں دیوبند والے. ہاں دیوبند والے ہیں. اور ایک ہے ان کی پوتی جو یہیں بریلی میں ہی ہے، جن کے پھپھا دیوبند والا ہے. اچھا. جو ان کا داماد ہے نا، پوتا داماد. اچھا. تو یہ صحیح بات ہے، وہ تو ہے، رشتہ داری تو ہو ہی چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شکیل ہے اہل حدیث اسپورٹر، گوشت کا اسپورٹر، وہ ان کا دوست ہے. اچھا. ادری میاں کے لڑکے کا دوست ہے وہ ہے. تو یہ تو کچھ بھی کر لیں صاحب، اپن کو نہ کریں، دوسرا کرے، یہ خود کرے. سب جائز ہے ان کے لیے، سب جائز. ان کے لیے یہ سب حلال بنا لیتے ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے دماغ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ، قابل ہوتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، جوڑ یعنی توڑ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اب یہ کہنا ہے، ہمیں اب یہ کہنا ہے. یعنی تمام عزازیلی چالیں ان کے پاس موجود ہیں زیادہ تر. عزازیلی چالوں سے یہ پورا کا پورا اپنا توڑ کر لیتے ہیں.
जामे अदर मिस्र में जो आप गूगल से निकालोगे ना तो देवबंदी ज्यादा मिलेंगे आपको, 98% वही है उनका हिसाब। वो दाढ़ियां भी नहीं रखते, टोपियां भी नहीं लगाते, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, सब पढ़ते हैं, वो सब आते हैं दुनिया भर के लोग, अहले हदीस देवबंदी बरेलवी, वो सबको मुसलमान मानते हैं जामे अदर वाले, तो सब है वहाँ पर। अरे ये गया था जोखनपुर से मुनाजरा करने, ये फातेह अजहर बनने गया था, फातेह अजहर मिस्र, ये बहाने से मेरा पोता भी कमा लेगा, बेटा भी कमा लेगा, शहजादा फातेह अजहर आ रहा है, पोता ही फातेह अजहर आ रहा है, नबीरा फातेह अजहर, यानी नाम चलता है ना फातेह अजहर के नाम से। अच्छा, तो ये मुनाजरा करने गया था जामे अदर में, तो मना कर दिया, अहमद शरीफ साहब ने इसको डांट दिया है, क्या करा अल्लाह जाने डांटा है कि नहीं डांटा, लेकिन लिख के दे दिया कि यहाँ कोई मुनाजरा नहीं होगा, या कोई फितनागिरी नहीं होगी, फितनागिरी आपके इंडिया में रखो आप, यानी मुनाजरा नहीं करने दिया, साहब मना कर दिया, यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है जामे अदर में, ये आपका इंडिया का मसला है, इंडिया में रखो, ये देवबंदी ऐसा फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा वैसा वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए फाजिल बरेली ने तर्जुमा किया है, क्या कहते हैं, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुम निसा, सूरह तलाक 28वें पारे की सूरत, कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो, ये तर्जुमा किया, ए नबी यानी नबी और उम्मतियों को एक साथ कर दिया, ए नबी जब तुम लोग तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। और थानवी साहब ने तर्जुमा किया, ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। जी, थानवी साहब का बेहतर है कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए, थानवी साहब का बेहतर है, हाँ ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए। थानवी साहब ने नबी को उस हुक्म से अलग रखा है, हुक्म तलाक वाले, और फाजिल बरेली ने एक साथ कर दिया कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो, देख लो आप कंजुल ईमान देख लेना। तो गुस्ताखी है नबी की शान। और दूसरी आयत है एक और, वो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे, फाजिल बरेलवी ने किया। और थानवी साहब ने किया, ए अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। बिल्कुल, वो नापाकी नहीं मानते अहले बैत में थानवी साहब, वो कह रहे हैं कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, तुम्हें पाको साफ ही रखे। और फाजिल बरेलवी ने कहा तुमसे हर आलूदगी दूर कर दे, फाजिल बरेलवी तो अहले बैत में नापाकी मान रहा है, नापाक थे तो हाँ हर आलूदगी दूर कर दे, जब तो ऐसा तर्जुमा उन्होंने ऐसा तर्जुमा क्यों किया, फाजिल बरेलवी नापाक थे ऐसा तो अपन तो खैर ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा तर्जुमा किया है कि अहले बैत अल्लाह तो चाहता तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। तो इन्होंने ऐसा तर्जुमा क्यों किया, जब दूसरों की तुम तर्जुमा पर ऑपरेशन करते हो साहब, थानवी साहब ने ऐसा किया है कि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली खताएं माफ फरमाई, तो क्या तो फिर ये बात तो ये इस आयत में भी यही तर्जुमा किया फाजिल बरेलवी, तो ये बात तो यहाँ भी आती है, ये बात तो यहाँ भी वही आती है कि उन्होंने इसका मतलब अहले बैत ने नापाकी मानी है। अरे और गंदगी, जब गंदगी तो गंदगी में से निकलती है ना, हाँ जब इसका मतलब ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं ना सूरत, ये 22वें पारे की दूसरी नंबर की आयत है, दूसरे तीसरे नंबर की यही आयत तफसीर का तर्जुमा इसी तरह से किया है फाजिल बरेलवी ने कि तुमसे हर आलूदगी दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे। थानवी साहब ने किया तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, नापाकी थी नहीं, हाँ थी नहीं, दूर ही रखे, थानवी साहब ने किया है। और एक और आयत है वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नखलति तुसाक़ित तालिक़ रुत्बन जनिया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि तू जब मरियम अलैहिस्सलाम जो थी औरत है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, और जब औरत हमल से होती है तो उसका पेट आप जानते ही हैं, पेट की कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो उस कंडीशन का मामला है। तो अल्लाह फरमा रहा है वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नखलति तुसाक़ित तालिक़ रुत्बन जनिया, कि फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा किया है तू दरख्त की जड़ को पकड़ करके हिला तो तुझे ताज़ा खजूरें मिलेंगी। अच्छा, अब एक हामला औरत जड़ को कैसे पकड़ सकती है, बिल्कुल जड़ को पकड़ने जाएगी तो उसका पेट वहां तक जाने में टकराएगा, बीच में हाइल होगा, तो ये कह रहे हैं कि तू दरख्त की जड़ को पकड़ करके हिला, ये तर्जुमा किया फाजिल बरेलवी ने। और थानवी साहब ने किया है कि तू दरख्त के तने को हिला तो तुझे ताज़ा खजूरें मिलेंगी। अच्छा, तना तो ऊपर होगा ना, वो तो औरत पकड़ सकती है, हमला औरत भी आराम से दरख्त के तने को हिला सकती है, पकड़ सकती है। और जड़ को कैसे पकड़ेगी, जड़ को पकड़ने में तो ऐसे झुकना पड़ेगा, और जड़ को पकड़ना मुमकिन भी नहीं है और जड़ को हिलाना भी मुमकिन नहीं है। और एक हमला जो औरत हो तो उसे जड़ को पकड़ने में वैसे भी दिक्कत है। तो फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा किया कि तू दरख्त की जड़ को पकड़ करके हिला तुझे ताज़ा खजूरें मिलेंगी।
بہت کمیاں ہیں مگر یہ نہیں دیکھیں گے کسی کو. اچھا قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آپ دیکھ لو. فاضل بریلوی کیا ہے کہ کہہ دیجئے اے کافرو میں نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. بتاؤ پوجا کا لفظ انہوں نے لکھا ہے پوری صورت میں، پوجا ہی پوجا. اب بتائیے اللہ کے رسول کی طرف سے پوجا کی نسبت کی کہ تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں. سورہ کافرون کا ترجمہ دیکھ لیں سب لوگ اٹھا کر کے. اور لوگ عبادت سے کرتے ہیں کہ میں نہیں عبادت کروں گا اس کی تم عبادت کرتے ہو، تم نہیں عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سورہ فاتحہ میں بھی پوجا کا الفاظ. ہاں سورہ فاتحہ میں وہ پوجا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں. اور دوسرے مدینی شریف کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے. یہ شہزاد مصباحی ہیں اور یہ جمدہ شاہی والے ہیں اور یہ اتاری دعوت اسلامی والے بھی مسلمان نہیں مان رہے. دعوت اسلامی والے ہیں نا الیاس قاضی، اس کے ماننے والے بھی مدینی شریف کے اماموں کو، وہاں کے سیدوں کو، صحابہ کرام کی اولادوں کو مسلمان نہیں مانتے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا. ہاں وہ صاف صاف کہہ گئے امام ماننے کی بات کر رہے ہو. ہاں یہ ہاں صحیح کہہ رہے. یہ الیاس قاضی کا عقیدہ ہے کہ عرب والے اس کے برادران کا جیسے بھی ہیں وہ مسلمان ہی نہیں مانتے عرب والوں کو. اور ان کا نکاح بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ نکاح میں گواہ کا مومن ہونا شرط ہے. تو ان کے حساب سے مکہ شریف والے جب مسلک حالت کو نہیں مانتے تو پھر نکاح کب ہو رہا ان کا؟ سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہیں ان کے حساب سے. استغفر اللہ، کیسے ان کے عقیدے، جبکہ وہاں سید ہے، اصلی سید وہاں موجود ہیں. کوئی یہ تھوڑی بلگرام میں مسولی میں آ گئے. مسولی والوں نے کہا تھا پیر صاحب نے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو فاضل بریلوی پر اور اظہری میاں پر ناز ہے. بتائیے تم بھائی کیسے سید ہو کہ تم حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں؟ پھر لوگ کیا کہتے ہیں ان کے ماننے والے وہ سید ہیں، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی اولاد میں ہے. تو کیا سبھی کہہ سکتے ہیں؟ جتنے بھی سید ہیں سب یہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ وہ اکیلے ہی سید تھوڑی، اور بھی تو سید ہیں، بلگرام میں، مارے میں، کہاں ہے. تو پھر تو سبھی سید یہ بات کہہ سکتے ہیں جیسا وہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر تو ایک جو ہے کہ بالکل توہین کا معاملہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تو بہت بڑی شان رکھتے ہیں. اگر غریب نواز کی ٹوپی ہمیں مل جائے تو ہم اس پر زندگی بھر ناز کریں گے، فخر کریں گے کہ ہمارے پاس حضرت خواجہ غریب نواز کی ٹوپی ہے. ارے یہ خواجہ غریب نواز کو بھی احمد رضا سے کم تر مانتے ہیں. ارے ہاں وہاں پر مسلک کے آلات کے نعرے لگاتے ہیں، جا کے وہاں جا کے انہوں نے مسلک کے آلات کے نعرے لگائے. بہت تھے، بہت اچھی طرح سے کوٹا تھا ان کو، اچھی طرح سے کوٹا تھا. اور جامعہ ازہر مصر میں بھی اگر یہ مسلک کے آلات کے نعرے لگا دیں گے نا تو وہاں کے استاد ان کو بھگا دیں گے. اور وہیں ہو سکتا ہے وہیں پٹک پٹک کے مارے. یہ گیا تھا جوکھن پور والا، عربی بھی نہیں بول پا رہا تھا. وہاں جا کے کہہ رہا تھا قال الیہود، کہہ رہا تھا. ایک بار میں نے سنا قال الیہود، اور کہہ رہا خود ہی کہیں پر اس نے ویڈیو بنا لی ہوگی، نام کر رہا تھا، اپنے طالب علموں کو بٹھا دیا ہوگا تو کہہ رہا نام کہہ رہا وہاں بخاری شریف کا درس دیا اس نے، وہاں کے طالب علموں کو اس نے حدیث کا درس دیا. اتنی اوقات کہاں ہے؟ اتنی اوقات کہاں؟ وہ تو جو اس کا لڑکا پڑھتا ہے نا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بٹھا لیا ہوگا، دوست یاروں کو، کہ یار تم بیٹھ جاؤ، میرے ابا کا نام روشن ہو جائے گا کہ وہاں درس لے کے آئے حدیث کا. کمرے میں ویڈیو بنا لی ہوگی. آج کل تو ویڈیو بنانا آسان ہے، آپ تو جانتے ہو. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں. آپ اتنی اوقات کہاں کہ وہاں کے عالموں کو پڑھائے گا، حدیث پڑھا کے آئے گا. عربی تو بول نہیں پا رہا تھا، حدیث کیا پڑھائے گا وہاں کے جامعہ ازہر مصر کے عالموں کو؟ کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں صحیح ہے، پھر ہوگی خالی کے ٹائم میں بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا، اور انشاءاللہ میں کبھی ملاقات کیا آپ خاص بریلی میں ہیں کہ آس پاس ہیں؟ نہیں دہلی میں ہوں میں. ٹھیک ہے صاحب، میں اس کو ڈلوا دوں اپنے چینل پہ. نام کیا کرو گے ڈلوا؟ ارے اچھا رہتا، وہ اس نے جو جلال الدین چشتی نے کاٹ کی نا اس کی یہ کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. بے فکر رہو، اس سے فائدہ ہوگا، لوگوں کے اندر ظاہر ہوگا. جلال الدین چشتی وہابی ہے، خود کہتا ہے میں دیوبندیوں میں پڑھا ہوں، تو اس کا باپ کا نکاح ہی نہیں ہوا. اب یہ اپنے باپ کی اولاد ہے تو یہ کیسے حلالی ہو گیا؟ انشاءاللہ بے فکر یہ رہو. تو حرامی ہے، پھر یہ دیوبندی تھا تو پھر حرامی ہے. یہ خود ہی کہتا ہے. جب کافر کہتے ہیں دیوبندیوں کو تو پھر کافر کا تو نکاح ہی نہ ہے نا. ہاں نکاح ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے ان کے حساب سے. کافر ہو گیا یہ. ہاں ان کے حساب. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا، ڈلوا دوں گا اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام.